तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। यह मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक? तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को न झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिज़े की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजिज़े की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने के अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को ज़ाइल कर दिया है कियान। कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं बनिस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार! कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। भाइयों, कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दाग सैयद औलाद आदम ने उठाए। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे, जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक कि उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमखार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी।
یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا۔ مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے۔ اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں۔ شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں۔ ان کے فریب میں مت آئیے گا۔ بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منصوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا، وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے، تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے۔ جناب فرما روا، ہم جاں بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے۔ آہذاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے۔ بھائیو، دعا دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ نانا، کیوں دھندناتی پھر رہی ہو؟ بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں۔ میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے۔ اگر دل آشفتہ ہو رشی پر ہاتھ ماری ہو تو حاملہ ہو، عمر پر عاشق ہو۔ اتنی بوڑھی ہو گئی ہو ابھی حیا نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر حرام ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ؟ نانا خالہ، تم آ گئی میری جان۔ حنانہ تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے۔ پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول۔ ایک عرب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ۔ میں بھی شکار ہوئی، ایک عجم میری انگوٹھیاں لوٹنے آ رہا تھا، میں نے اس کا دماغ ہلا دیا۔ نہیں، میری جان کی قسم کھاؤ۔ آپ کی قسم۔ کیا شیروں والا دل ہے تمہارا بیٹی۔ میں عجموں کے قاتل سردار کی بیٹی ہوں، ہاتھی سواروں کے قاتل سردار کی بیٹی، ابو عبید ثقفی کی بیٹی ہوں، مختار کی بہن ہوں،
اگر میرا مرغیوں والا دل ہوتا تو اب تک 10 چوزے میرے ارد گرد شور مچا رہے ہوتے. جبھی تو عمر ساتھ تمہاری طلب میں پر مار رہا ہے. بالکل حق رکھتا ہے وہ. تمہارے جیسی نوجوان شیرنی کو شکار کرنے کے لیے ہنر چاہیے. نوجوان شیرنی اپنے شکارچی کو خود تلاش کرتی ہے. میں نے ہار مان لی خالہ کی جان. میں رجس خوانی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، عمر کا پیغام سنانے آئی ہوں. ہاں سنائیے فتنہ گر خالہ. آؤ. حسن ابن علی کا سر میری جان تمہیں اور عمر کو لوگوں کی دلی مراد تک پہنچا دے. عمر عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم عراق کی شہزادی. کیسا کمینہ ہے یہ عمر. مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں حسن کا سر کاٹوں. بے وقوفی مت کرو جاریہ. بہت سونے حسن کے سر کے انعام کی لالچ رکھی ہوئی ہے. نہ تم حسن کا سر کاٹو گی نہ عمر. سینکڑوں ابن ملزم صف میں کھڑے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ایسا کچھ کرو کہ مختار میدان میں نہ اترے. مختار میدان میں نہیں آئے گا. کہیں تمہارے چچا نہ بھیج دیں. نہیں خالہ، اس سے پہلے بھی چچا نے اصرار کیا مگر مختار نہیں مانا. مگر اس بار قصہ مختلف ہے بیٹا جاریہ. ممکن ہے کہ حسن کی تنہائی اور مظلومیت اس کے دل کو ہلا دے. فرض کر لیں کہ مختار میدان میں آ جائے، مگر میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ نادیہ کی مدد سے تمہاری پیاری بھابھی. مختار کا نادیہ سے دیوانہ وار عشق اب تک قابل ذکر ہے. تم نادیہ کو سمجھاؤ گی. نادیہ مختار کے کانوں میں عشق کے نغمے گائے گی. مختار کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی تو سمجھو ناریہ تو میری ہم مزاج ہے. تو پھر تو کام ہو گیا عرب کی شہزادی. کیا شادی ہوگی. ہاں نانا، تم نے کاتا بھی، سیا بھی اور دلہن بھی تیار کر لی. بہت مبارک ہو. پر ہماری مٹھائی کا کیا ہوگا؟ تمہارے ادھیڑ عمر کے کان تمہاری ڈسنے والی زبان سے زیادہ تیز ہیں. تم نے شادی کے علاوہ کیا سنا ہے؟ توبہ، میرے کانوں میں کیڑے پڑ جائیں اگر شادی کے علاوہ کچھ اور سنا ہو میں نے. مٹھائی یہ لو. سلیمہ، مجھے یقین ہے تم نے شادی کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا. اگر تم نے خیال آرائی سے کام لیا تو عمر تمہاری یہ چھری جیسی زبان کو کتوں کا لقمہ بنا دے گا. اہل بیت رسول کے محبتوں کے چشم و دل بعد از خدا پر جڑے ہوئے ہیں. اے طبیب محترم، جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے. خدایا ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا. الہی آمین. یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار. پریشان نہ ہوں. ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے. وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا.
آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے۔ میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے۔ میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے۔ معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے۔ تم حق بجانب ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹے کھائی ہیں۔ وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو۔ امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے۔ گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار۔ تم اس کمرے سے ہلنا مت۔ اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا، مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے۔ تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا۔ آپ بالکل مطمئن رہیے امیر، میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے دوں۔ اوہ کیسا غضب کا بخار ہے تمہیں؟ تمہارا تو پورا بدن آگ میں جل رہا ہے سردار۔ میرے دل پر غموں کے داغ ہیں امیر، اس قدر مردوں کی نامردی کا داغ۔ ایک ٹھنڈے پانی کا برتن لاؤ۔ آؤ سردار کے جوتے اتارو۔ اس کا فوجی لباس اتار کر اس کے پیر دھلاؤ۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر۔ کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے۔ میری تلوار میان میں ہی رہے گی۔ بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق۔ عقل مند ہو گیا ہوں کیان۔ اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں۔ قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار۔ وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے ہو۔ اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے، یہ اجتناب خودکشی ہے جو کہ وحی الہی کی پیروی ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے۔ جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا، مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے۔ اپنے دل کو ایک مٹھی بھر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے، بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا۔ میں آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ۔
मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर, जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं? इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत का अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर यह तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुक्मा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर
میری زندگی کے درخت نے یہ تلخ میوہ دیا. تلخ میوہ زہریلے میوے سے بہتر ہے. میں نے اپنے عقیدے کا سچا اظہار کیا ہے. قصور آپ کا ہے. کچھ چھپانے کی عادت ہی نہیں ہونے دی. کیا کروں بتائیے؟ اپنی جان و دل سے میری مدد کرو گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سفید محل نہ آتا. فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا. یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے. اور آج سے اس سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں. آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر. کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے. میں تم سے زیادہ امانت دار شخص کسی کو نہیں سمجھتا. ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو. کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانہ؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے. اگر ناریہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ ناریہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالق کی جان. اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے. میں خود ان میں سے ایک ہوں. آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں. کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟ مختار جیسا دلاور عرب کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کے ایک بہت بڑے ہجوم کا خواب تھا. جاؤ میری جان، وقت کم ہے. نادیہ سے کہو کہ اگر اپنے اس شیر نر کے قدموں میں جالنا بچھا سکیں تو پھر وہ تمہارا نہیں. والله لازم بعد الذهب العادي